بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد رازی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت حاتم اصم کو کبھی غضبناک ہوتے نہیں دیکھا۔ البتہ ایک بار آپ بازار جا رہے تھے تو آپ کے کسی شاگرد سے دکاندار اپنا قرض طلب کر رہا تھا۔ اس وقت آپ نے غضبناک ہو کر اپنی چادر زمین پر پھینک دی اور پورے بازار میں سونا ہی سونا پھیل گیا۔ پھر آپ نے غصہ میں دکاندار سے فرمایا، اپنے قرض کے مطابق سونا اٹھا لے، لیکن اگر ایک حبہ بھی زیادہ اٹھایا تو تیرے ہاتھ شل ہو جائیں گے۔ لیکن اس نے آپ کی بات پر عمل نہ کیا اور لالچ میں کچھ زیادہ سونا اٹھا لیا، چنانچہ اسی وقت اس کے دونوں ہاتھ شل ہو گئے۔ منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ تفریحاً گلی کوچے میں پھر رہا تھا، اچانک ایک مکان سے رونے چلانے کی آواز سنائی دی۔ کوئی شخص بارگاہ الہی میں گڑگڑاتے ہوئے کہہ رہا تھا، اے مولا، اے میرے آقا، میں ہر چند گناہوں سے اپنی جان بچاتا ہوں، مگر نفسانی خواہشات ہر وقت مجھ کو گھیر کر دنیا کی لذتوں میں پھنساتی ہے اور دوزخ کے عذاب اور قیامت کی آفت کو دل سے بھلاتی ہے۔ اس حال میں تیرے فضل و کرم کے سوا کون میرا حمایتی اور مددگار ہے؟ یہ سن کر میں نے باہر سے آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ ترجمہ: اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو عذاب دوزخ سے۔ اس نے یہ سنتے ہی چیخ ماری اور گریہ زاری شروع کر دی۔ میں آگے بڑھ گیا، پھر جب صبح کو اس طرف سے نکلا تو دیکھا لوگ جمع ہیں اور ایک جنازہ رکھا ہے اور کفن دفن کا سامان ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ جنازہ کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا، رات عجیب معاملہ گزرا کہ یہ جوان رات بھر خوف الہی سے روتا چلاتا رہا اور صبح کو مر گیا۔ ایک دفعہ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ نے 3 شرائط پر ایک شخص کی دعوت قبول کی۔ اول یہ کہ جس جگہ چاہوں بیٹھوں، دوم جو چاہوں کھاؤں، سوم میرے کہنے پر تجھے عمل کرنا ہوگا۔ اس شخص نے شرائط قبول کر لی، چنانچہ آپ اس کے ہاں پہنچ کر جوتوں میں بیٹھ گئے اور اپنے ہی پاس سے 2 روٹیاں نکال کر کھا لیں۔ پھر میزبان سے فرمایا، ایک توا گرم کر کے لے آؤ، اور جب توا آ گیا تو آپ نے جلتے توے پر کھڑے ہو کر فرمایا، میں نے 2 روٹیاں کھائی ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد توے پر سے اترے، پھر اہل مجلس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت میں ہر شے کا محاسبہ ہوگا تو اس جلتے توے پر کھڑے ہو جاؤ۔ لوگوں نے عرض کیا، یا حضرت، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، جب تم اس عمل سے اس وقت کا حساب نہیں دے سکتے تو آگ سے بنی ہوئی محشر کی زمین پر کھڑے ہو کر تمام عمر کا حساب کیسے دے سکو گے؟ پھر آپ نے اس آیت کی تشریح فرمائی۔ ترجمہ: قیامت کے دن تم سے تمام نعمتوں کی باز پرس ہوگی۔ آپ کی تشریح کا انداز بیاں کچھ ایسا تھا کہ تمام حاضرین مجلس بے چین ہو کر گریہ زاری کرنے لگے۔ کسی مرید نے حضرت ابو العباس نہاوندی سے پوچھا، زکوٰۃ کس کو دوں؟ آپ نے فرمایا، جس کو تم مستحق سمجھتے ہو۔ یہ سن کر جب وہ مرید رخصت ہوا تو راستے میں ایک بہت ہی شخصا حال فقیر نظر پڑا، چنانچہ اس نے بطور زکوٰۃ کے 1 اشرفی اس کو دے دی۔ لیکن دوسرے دن دیکھا کہ وہی نابینا فقیر ایک شخص سے کہہ رہا تھا کہ کل ایک شخص نے مجھ کو 1 اشرفی دی جس کی میں نے فلاں مغنیہ کے ساتھ بیٹھ کر شراب پی۔ اس واقعے کا ذکر جب مرید نے آپ کے سامنے کرنے کا قصد کیا تو اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی آپ نے فرمایا کہ جاؤ، میرا یہ 1 درہم بھی اس شخص کو دے دو جو تم کو سب سے پہلے مل جائے۔ چنانچہ جب وہ مرید باہر نکلا تو اسے ایک سید نظر آیا۔ اس نے وہ درہم اس کو پیش کر دیا اور خود بھی اس کے پیچھے چل پڑا، لیکن وہ سید آبادی میں جانے کی بجائے جنگل میں جا پہنچا اور اپنے دامن میں سے ایک مردہ تیتر نکال کر پھینک دیا۔ اور جب مرید نے سید صاحب سے یہ واقعہ پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آج 7 یوم سے میرے بیوی بچے فاقے سے ہیں اور میں سوال کرنے کی ذلت سے بچنے کے لیے جب رزق کی تلاش میں نکلا تو جنگل میں یہ مردہ تتر مل گیا اور میں نے اہل و عیال کے کھانے کے لیے اسے اٹھا لیا، لیکن تمہارے 1 درہم دے دینے کے بعد میں اس کو پھینکنے یہاں چلا آیا۔ یہ واقعہ جب مرید نے شیخ سے بیان کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا، مجھ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حرام کی کمائی کا مال شراب خانے کی نظر ہو جاتا ہے اور جائز کمائی ایک سید کو
مردار کھانے سے بچا لیتی ہے۔